عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مہینے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ رمضان میں پیدا ہوئے الحمدللہ۔ کون سے مہینے میں پیدا ہوئے؟ وصال، آپ کی وفات اس مہینے میں ربیع الاخر میں، باقی آپ کا پیدا ہونا کون سے مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ماں کا نام ہے حضرت فاطمہ۔ آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ۔ ویسے آپ کی ماں کو فاطمہ بہت کم لوگ کہتے تھے، ان کی ماں کو لوگ کہتے تھے ام الخیر۔ ان کی ماں کو کیا کہتے تھے؟ ام الخیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے اس بندی کو ایسی زبردست ولیہ بنایا کہ 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت زبان پر جاری ہوتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک یہ برکت والی ہے، رحمت والی ہے، مغفرت والی ہے، اللہ کی رضامندی والی ہے۔ اس لیے سب نے مل کر نام ہی دے دیا ام الخیر۔ ام کے معنی آتے ماں، اور خیر کے معنی آتے ساری برکتیں، یعنی ساری برکتوں کو اللہ نے سمیٹا اور پیرانے پیر کی اماں کو عطا کر دیا۔ ساری برکتیں، ساری رحمتیں، ساری مغفرتیں، ساری رضامندیاں اللہ نے سمیٹی اور پیرانے پیر کی اماں کو عطا کر دیا۔ اس سے لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا ام الخیر، ورنہ حقیقت میں آپ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ اب سنو فاطمہ کیا فرماتی ہے، یعنی غوث پاک کی والدہ، غوث پاک کی ماں فرماتی ہے میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا، سننا سب سبحان اللہ کہنا، وہ ام الخیر حضرت فاطمہ پیرانے پیر کی ماں فرماتی میرا بیٹا اس وقت پیدا ہوا جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا۔ جب آسمان پر رمضان کا چاند طلوع ہوا، یعنی آسمان پر ایک چاند آیا تو زمین پر بھی ایک چاند آیا، اور وہ ماں فاطمہ ام الخیر حضرت غوث پاک کی ماں فرماتی کہ میرے بچے کا معاملہ عجیب تھا، رمضان کا چاند آسمان پر آیا اور میرے بچے نے دنیا میں جنم لیا، اور وہ ماں فرماتی ہے کہ جب سحری کا وقت ہوتا تھا وہاں سے لے کے افطار کے وقت تک میرا بچہ دودھ نہیں پیتا، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیتا تھا، یعنی ماں کہتی کہ میرا بچہ وہ بچہ اللہ نے ایسا پیارا، ایسا راج دلارا عطا کیا جس سے پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیے، پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھے، سحری سے افطار تک کچھ نہ لے ہوئے، اور افطار سے لے کر سحری تک دودھ پیے ماں کا۔ ماں کہتی ہے بچہ ہے یہ بچہ، یہ امت محمدیہ کا وہ ہونہار اللہ کا راج دلارا ایسا بچہ ہے جو پیدا ہوتے ہی رمضان کے پورے روزے رکھ لیتا۔ اور پیرانے پیر، سننا پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماں بھی ایسی تھی نا میرے پیاروں۔ ماں کا نام بتایا، کیا نام بتایا؟ فاطمہ۔ لوگ کیا کہتے تھے ماں کو؟ ام الخیر کہتے تھے۔ دیکھو ماں، اس لیے کہ عجیب معاملہ، پیرانے پیر دنیا میں آئے اور ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اللہ نے آپ کو یتیم بنا دیا، بولو اللہ نے آپ کو یتیم بنایا، میرے دوستو یتیم بن گئے، اور ماں جو ہے ماں بیوہ ہو گئی، ماں بیوہ ہو گئی۔ لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی نا، ہاں ذرا غور سے سنیں، بہت سننے جیسی بات ہے، عجیب بات ہے میرے پیاروں۔ یعنی وہ ماں بھی کیسی پیاری ماں تھی جن کا نام فاطمہ، جن کو لوگ ام الخیر کہتے ہیں۔ وہ ماں اتنی پیاری ماں ہے کہ جب پیرانے پیر، سننا پیرانے پیر کی عمر ہو گئی 4 سال، ساتھ میں بولو کتنی؟ پورا مجمع ساتھ میں بولے کتنی عمر ہو گئی؟ 4 سال ہو گئی۔ اب ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، ارے ماں ہے، ماں نے بچے کا ہاتھ پکڑا، چھوٹا سا گاؤں ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے، گاؤں کا نام جیلان ہے، جس کی وجہ سے آپ کو جیلانی کہتے ہیں۔ تو وہ ماں نے ہاتھ پکڑا اور ماں نے کہا کہ چلو بچے میں تمہیں مدرسے میں لے جاؤں۔ ارے وہ بیچاری ماں، بیچاری پردے میں بیوہ عورت ہے، بچے کی انگلی پکڑ کے، اور بچہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی اس وقت عمر ہی کتنی ہے؟ 4 سال کی عمر ہے، لے گئی نا۔ جب مدرسے میں لے گئی تو پردے میں مولانا سے کیا کہا، جو مولانا مدرسے میں پڑھانے والے، کہا مولانا میں ایک بات بتاؤں، یہ میرا بچہ ہے نا یتیم بچہ ہے، میرا بچہ یتیم بچہ ہے، اور میں بیوہ ہوں، یعنی ایک بیوہ کا بچہ ہے، اس کے سر پر باپ کا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی غلطی کرے تو آپ کو ضرورت پڑے تو میرے بچے کو ڈانٹنا، ارے ضرورت پڑے تو میرے بچے کو مارنا، لیکن کبھی مدرسے سے نکال مت دینا، اس لیے کہ میرا ایک ارمان ہے کہ اللہ میرے بچے کے سینے میں قرآن اتار دے۔ وہ ماں تھی، اور آج کی مائیں اگر بچے کو تھوڑا سا ڈانٹا، گھر میں جا کے رویا، تو اس کے 2 پٹے کا ٹھکانا نہیں، وہ لڑنے کے لیے پہنچتی نا مدرسے میں لڑنے، اور لڑی لڑنے کے بعد بھی ابھی اثر ختم نہیں ہوا۔ وہ جو آتا ہے نا شام کو، شوہر آیا
اس کو پھر چابی بھری کہ تیرے کو معلوم اپنے بیٹے کو کیسا مارا، اب وہ بھی چلا لڑنے کے لیے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ پیران پیر کی ماں ہے. دیکھو جب ماں ایسی ہوتی ہے نا تو اللہ بچہ بھی ایسا ہونہار، ایسا پیارا، ایسا راج دلارا دیتا. کتنی عمر میں مدرسے میں لے گئی؟ 4 سال کی. اور سننے جیسی بات، 4 سال کی عمر میں مولانا سے کہا یہ میرا بچہ آپ کے حوالے. یہ کبھی غلطی کرے اسے نکال نہ دینا. اس سے کہ ماں کے ارمان ہے، ماں کی تمنا ہے کہ میرے بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے. مولانا نے کہا کوئی بات نہیں. اس وقت مولانا ہوتے تھے اور لمبا چوڑا میدان ہوتا تھا، بہت سارے بچے بیٹھے، ایک کے بعد ایک بچے کو بلایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا. جب شیخ عبد القادر جیلانی کا نمبر آیا، 4 سال کی عمر تھی جب نمبر آیا تو مولانا نے کہا چلو بیٹے پڑھو 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 بیٹے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھو پڑھو. پیران پیر 4 سال کی عمر ہے جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنا شروع کیا. پڑھتے گئے، پہلا پارہ پورا ہوا، دوسرا پارہ پورا ہوا، تیسرے پارے کا آدھا ہوا، یعنی پوری سورہ بقرہ بغیر دیکھے سنا دی، بائی ہارٹ، زبانی پوری. بولو نا پوری سورہ 2.5 پارہ یاد ہے. یہاں پہ 2.5 پارہ. ہم تو غوث پاک سے محبت کرتے نا. وہ 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد کر لیے، ہماری 50 سال کی عمر ہو گئی، سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. یاد ہے سورہ بقرہ؟ ارے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع بھی پورا یاد نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اب وہ مولانا کے سامنے، مولانا نے کہا بیٹے پڑھ. مولانا نے تو کہا بیٹا نیا نیا آیا، اس کو بتاؤ اعوذ باللہ سب پڑھاؤ. پیرانے پینے تو بغیر دیکھے سورہ بقرہ سنا دی. مولانا گھبرا گئے. ارے 2.5 پارہ ایک 4 سال کے بچے نے سنا دیا. مولانا گھبرائے. مولانا نے کیا کہا؟ اے بیٹا جا گڑ جا. تیری ماں تجھ کو پڑھا سکتی، میں نہیں پڑھا سکتا. اس لیے کہ میں نے ہزاروں لاکھوں بچے پڑھائے لیکن ایسا بچہ میں نے نہیں دیکھا جو 4 سال کی عمر میں پوری سورہ بقرہ یاد. تو مولانا نے کہا بیٹا یہ تو بتا کہ تجھے یاد کس نے کروایا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستوں اندازہ لگاؤ معصوم عمر کتنی ہے؟ 4 سال ہے. اتنے پیار سے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا. او مولانا مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا. وہ تو میری ماں ہے نا، میری ماں. وہ میری ماں مجھے دودھ پلاوے، مجھے کھانا کھلاوے، مجھے پانی پلاوے، مجھے کپڑے پہناوے. وہ میری ماں. چلتے پھرتے اتنا سورہ بقرہ پڑھتی کہ وہ پڑھتے پڑھتے جو پڑھتی گئی میں سنتا گیا. اللہ نے اس کو میرے سینے میں منتقل کر دیا. میرے پیارو وہ ماں سورہ بقرہ پڑھتی تھی. بولو نا وہ ماں سورہ. آج کی ماں ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ٹی وی سیریل دیکھتی ہے. اندازہ لگاؤ. مولانا نے کہا بیٹا میں نہیں پڑھاؤں گا، جاؤ. اب شیخ عبد القادر جیلانی گھبرا رہے. 4 سال کی عمر ہے، آنکھوں میں آنسو ہے کہ گڑ جاؤں گا تو اماں. لیکن کیا کریں؟ مولانا نے کہا نہیں جاؤ اپنا سامان لو، جاؤ گھر جاؤ، میں نہیں پڑھاؤں گا. اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سننا جب گھر گئے نا، اب آہستہ آہستہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹا. چھوٹا سا جھوپڑا ہوگا، جیلاگ نام کا گاؤں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا. دروازہ کھٹکھٹا. ماں نے دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے. ماں نے سیدھے کان پکڑا. کچھ غلطی کی تبھی تو مولانا نے یہاں بھیجا. کہا نہیں ماں میں نے کوئی غلطی نہیں کر. ماں سننے کو تیار نہیں. کان پکڑ کے کھینچتے صرف مدرسے میں لے گئی. مدرسے میں گئی تو مولانا نے کہا اس بیٹے کو سینے سے لگا لے، اس کو کان پکڑ کے سزا مت دے، لیکن میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا. ماں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پڑھاؤ گے جب سارے جیلان گاؤں کے بچوں کو پڑھاؤ گے، میرے بچے کو نہیں پڑھاؤ گے؟ جب مولانا نے پوری داستان سنا دی اور کہا کہ ایسے بچہ، پیارا بچہ جو 4 سال کی عمر میں سورہ بقرہ یاد ہو، میں کیا پڑھاؤں گا، تو ہی پڑھا لے. اب میرے دوستوں وہ گھڑی کا واسطہ دے کر کبھی اللہ سے دعا مانگو. وہ گھڑی کیسی ہوگی جب ماں پردے میں رو رہی ہے، پیرانے پیر کی ماں رو رہی ہے اور پیرانے پیر کو اپنے سینے سے لگا رہی ہے اور کہہ رہی چل بچہ میں تجھے پڑھا دوں گی، چل بچہ میں تجھے پڑھا دوں گی. آپ اندازہ لگاؤ جب ماں بچے کو لے کر گھر جاتی ہوگی، اسی وقت کی بھیک مانگ کر دعا کرو اللہ اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. ماں لے گئی بچے کو لے گئی. میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا اور 6 مہینے گزرے اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی پورے قرآن کے حافظ ہو گئے.
4.5 سال کی عمر میں 4.5 سال کی عمر میں پورے قرآن کے حافظ ہو گئے. میرے دوستو ہمارا بچہ 4.5 سال کی عمر میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، لیکن 6-8 سال کی عمر میں لوگوں کو گالیاں کیسے دینا اس کا حافظ ہو جاتا ہے. ہمارے بچوں کی زبان پر گالیاں، ہمارے بچوں کی زبان پر فلموں کے نام، تھیٹروں کے نام، ہیرو کے نام، ہیروئن کے نام، اور میرے دوستوں کرکٹروں کے نام، یہ ساری بربادی اگر میرے اور آپ کے بچے میں آئی تو اس کی ذمہ دار ماں اور باپ ہے. عجیب معاملہ ہے میرے پیاروں. جب یہ بات آئی ہے تو میں بات بتا دوں. یہ پیران پیر کون؟ غوث پاک شیخ عبد القادر. آج معاملہ عجیب ہے. آج ماں بچوں کو دینی تربیت نہیں دیتی، اور بچہ جو ہے آج ماں کو ماں کا حق نہیں دیتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے جوان بیٹھے پوچھو نا. میں کہتا ہوں سب باتیں جانے دے. یہ ہمارے جوان بیٹے، ان سے صرف میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آج فجر سے لے کر عشاء تک کیا تو نے اپنے ہاتھ سے ماں کو پانی بھر کے گلاس پلایا؟ ایک گلاس میں پانی بھرا ماں کو پلایا؟ پوچھو ہمارے جوانوں کو پوچھو. نہیں، ماں باپ کی خدمت کرنے کو بالکل تیار نہیں، بالکل نہیں. آپ کو ایک عجیب بات سنا مولانا زاہد صاحب، بہت پیاری بات، اتنی پیاری بات کہ میں نے بھی جب پڑھا نا تو میرا دل بھی کانپنے لگا. میرے پیاروں، کون ماں کا حق ادا کرے گا؟ کیسے ماں کا حق ادا کرے گا؟ ارے دعا کرو اللہ ہماری ماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں کو تندرستی عطا فرمائے. ہم نے ماں کا حق ادا نہیں کیا. آج ماں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں. میرے دوستو، آج ماں کو اگر ہمیں موبائل پر فون کرنا ہو تو ماں ڈرتی ہے کہ میرا بیٹا سیدھا جواب دے گا کہ اکھڑ کے جواب دے گا. یہ ماں موبائل دیتی ہے پھر رکھ دیتی ہے کہ نا ابھی غصے میں ہوگا، کام میں ہوگا. ارے بے شرمو، وہ اولاد آخری درجے کی بے شرم اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو ڈراتے ہیں. ماں بیچاری بولتی، کیا بولتی معلوم؟ چپ رہنا. کیوں بھائی؟ وہ میرا بیٹا ہے آج بہت غصے میں. اگر بیٹا غصے میں ہو گیا تو ماں ڈرتی ہے. یعنی آپ نے ماں کو ایسا ڈرایا ہے. ماں ہے یا کوئی نوکرانی ہے گھر کی؟ ارے وہ ماں ہے یا نوکرانی ہے گھر کی؟ اور کیا کہتا؟ ارے اماں زیادہ بولنے کا نہیں، نہیں تو پھر اپنا راستہ پکڑ لو. میرے دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھوں میرے پیاروں. وہ ماں نے جب ہم بیمار ہوتے تھے راتوں کو اٹھ کے دوا کون پلاتی تھی؟ بولو نا، ساتھ میں بولو نا، کون پلاتی تھی؟ ماں پلاتی تھی. اور ہم دوا پینا نہیں چاہتے تھے پھر بھی زبردستی دوا پلاتی تھی. سچ بتاؤ، اللہ کی قسم کھا کر کہو، وہ ماں جو زبردستی دوا پلاتی تھی اس میں ماں کا فائدہ تھا یا ہمارا فائدہ تھا؟ ہم ماں کو دھکا مارتے تھے پھر بھی بیچاری دوا لے کر سامنے آتی تھی، سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی. ارے میرے پیاروں، رات کو ہمیں ٹھنڈی لگتی تھی تو کمبل اڑانے کے لیے ماں آیا کرتی تھی. ہمارا ہگنا متنا، ہم بیمار ہو جائے تو بھر بھر کے قے کرتے تھے، بھر بھر کے وومٹ کرتے تھے. وہ ساری گندگیاں، ہمارے پیشاب کی، پاخانے کی گندگیاں وہ ماں نے اٹھائی. کیا اسی لیے اٹھائی تھی کہ آج بیٹا ماں کو یہ کہے کہ ماں تیرے کو گھر میں نہیں رہنے کا؟ شرم سے میرے دوستوں پانی ہو جائے وہ مسلمان جو ماں کو کہتا ہے گھر سے چلی جا، جو کبھی کبھی اپنی سگی ماں کو ڈانٹ. ارے کچھ ہمارے جوان ماں کو ڈانٹتے، زبان سے ڈانٹتے. کچھ جوان آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے. ارے وہ آنکھوں پر خدا کی لعنت اترتی ہوگی جن آنکھوں سے ماں کو ڈراتا ہے، جن زبان سے ماں کو ڈراتا. اور اللہ معاف کرے، کچھ جوان، کچھ بچے تو ماں کے اوپر حاضری اٹھاتے، مارتے، ماں کو مارتے ہیں. میرے دوستوں، کیا یہ طریقہ میرے دوستوں؟ ایک بات سننا، ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا اور مجھ سے ناراض، میں کیا کروں؟ کہا اللہ کے رسول، میری ماں بھی زندہ ہے، لیکن اگر میری ماں اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو تو میں کیا کروں؟ ہمارے نبی نے فرمایا کیا کرے گا؟ اللہ کی قسم موت کے وقت تڑپتا رہے گا لیکن کلمہ تیری زبان پر نہیں آئے گا. خیر میرے پیاروں، بات ہمیں کرنا ہے غوث پاک کے اوپر. اللہ تعالیٰ غوث پاک کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ پیران پیر کی ماں تھی. ارے بولو، وہ پیران پیر کی ماں تھی. کیسی عجب اور کیسی پیاری ماں تھی
جنہوں نے 4.5 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دیا. اچھا ایک بات اور بتاؤ، ماں کی قربانی بہت بڑی چیز ہے. پیران پیر کی عمر کتنی ہوئی؟ 4.5 سال. 1 سال اور گزرا 5.5، 1 سال اور گزرا 6.5، 7.5، تقریباً 8 سال کی عمر کو پہنچے. کتنی؟ ایک مرتبہ کیا کیا، اپنی اماں کے پاس دوڑتے دوڑتے آئے، اماں اماں. ماں نے کہا کیا ہوا؟ کہا اماں مجھے قرآن تو یاد ہے. کیا کہا؟ مجھے قرآن تو یاد ہے، پڑھنا بھی آتا ہے، زبانی پڑھنا بھی آتا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھنا آتا ہے، لیکن ماں مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے. 8 سال کی عمر میں پیرانے پیر کہتے مجھے قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم اور ہمارے نبی کی حدیث نہیں معلوم، مجھے مسئلے مسائل نہیں معلوم، مجھے فقہ نہیں معلوم. کہ ماں مجھے اجازت دے نا میں بغداد چلا جاؤں. اس لیے کہ ہمارا گاؤں جیلان گاؤں ہے، چھوٹا گاؤں ہے، یہاں سے بہت دور شہر ہے اور ہم نے سنا ہے کہ وہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں اور وہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا، حدیث بھی پڑھائی جاتی، فقہ بھی پڑھایا جاتا، ترجمہ بھی پڑھایا جاتا. ماں اجازت دے نا میں چلے جاؤں. 8 سال کا لڑکا اپنی ماں سے اجازت مانگتا ہے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے. ماں کیا کہتی؟ ماں کہتی نا نا. ماں کا نام کیا ہو؟ ام الخیر فاطمہ. ماں کہتی نہیں. تو پیرانے پیر کہتے اماں مجھے جاننے دینا میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا. ماں کہتی روتے روتے کہتی بیٹا یہ ہمارے گھر میں تیرے سوا کون ہے؟ ایک ماں ہے اور ایک بیٹا ہے، میں تیرے آسرے جیتی ہوں، تو میرے آسرے جیتا ہے. اگر تو چلا جائے گا تو تیری ماں اکیلی گھر میں کیا کرے گی؟ میں جو بھی کرتی ہوں صرف تیرے واسطے تو کرتی ہوں، تجھے کھلانا ہے پلانا ہے. وہ ماں کہتی نہیں تو چلا جائے گا تو میں گھر میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی. ایک تو بیوہ عورت ہو، ایک بیٹا یتیم ہے، وہ بھی چلا جائے گا تو میں. اور اس زمانے میں سفر ایسے ہوتے تھے کہ جاتا تھا تو منزل پر پہنچا نہیں پہنچا کسی کو نہیں معلوم، واپس آئے گا نہیں آئے گا کسی کو نہیں معلوم. ماں نے منع کر دیا. بہت 8 سال کے بیٹے عبد القادر جیلانی نے بہت سمجھایا لیکن ماں بولو ماں. لیکن ہوا کیا، اسی رات کو آدھی رات گزر چکی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی 8 سال کی عمر سوئے ہیں. 8 سال کی عمر کے لڑکے سوئے اور ماں کیا کر رہی؟ اٹھا رہی ہے. آدھی رات کو اٹھا رہی ہے، بیٹے عبد القادر اٹھ جا. بیٹے عبد القادر، سوچو وہ منظر کیسا ہوگا. بیٹے عبد القادر اٹھ جا. چراغ ماں نے جلایا ہے. بیٹے عبد القادر اٹھے. کہا اماں آدھی رات کو اٹھے؟ ابھی تو آدھی رات ہوئی، آدھی رات کو اماں تو نے اٹھا دیا. ماں نے کہا بیٹا تیرا سامان تیار ہے، جا بغداد چلا جا. آدھی رات کو ماں کہہ دی سامان تیار ہے، جا بیٹا جا، اللہ تجھے بہت بڑا عالم بنائے گا، بہت بڑا مفتی بنائے گا، بہت بڑا مجتہد بنائے گا، دیکھ تیرا سامان. تو بیٹے عبد القادر اٹھے. کہا اماں آدھی رات کو اور وہ تو صبح منع کر رہی تھی. ارے اماں تم نے صبح میں تو منع کیا اور ابھی کہتی کہ ابھی تم کہتی ہو کہ چلے جا. ماں نے جو جملہ کہا کوئی ماں اپنے بیٹے کو نہیں بھیج سکتی. کون سی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے جدا کرے گی؟ لیکن میں مجبور ہو گئی. کہا اماں کیا ہوا؟ کہا ماں نے کہا بیٹی عبد القادر میں سوئی تھی جیسے تو سو گیا تھا، میں بھی سوئی تھی. خواب میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. میرے نبی نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو بغداد بھیج دے، اللہ اس کو بہت بڑا عالم بنانے والا ہے. اب نبی کا حکم آ گیا، نبی کے حکم کے آگے تو میں نہیں جا سکتی. جا جلدی، جتنا جلدی ہو اپنا سامان لے لے. ارے میرے دوستو وہ منظر کیسا منظر ہوگا جب ماں نے بوریا بستر اپنے 8 سال کے بیٹے کو دیا اور 8 سال کے بیٹے نے اپنے کندھے پر رکھا، اپنے گلے سے وہ رسی باندھی جس سے بستر تھما رہے اور اس کے بعد ماں کے گلے لگ گئے. ماں چومتی گئی، بیٹے کو دیکھتی گئی، بیٹا ماں کو دیکھتا گیا. اور پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد پہنچے. میرے دوستو 10 سال گزرے ہیں، 8 سال کی عمر میں گئے ہیں، 18 سال کی عمر میں بغداد کے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ اس وقت بغداد میں عبد القادر سے بڑھ کر کوئی مفتی نظر نہیں آئے گا، کوئی مولوی نظر نہیں آئے گا، کوئی عالم نظر نہیں آئے گا، کوئی قاضی نظر نہیں آئے گا، کوئی مجتہد نظر نہیں آئے گا، کوئی محدث نظر نہیں آئے گا، کوئی مجود نظر نہیں آئے گا. لوگ کہتے تھے اللہ کی قسم بغداد کی زمین میں جتنا علوم نبوت تھا سب عبد القادر نے اپنے سینے میں جمع کر دیا. کون سی عمر میں؟ بہت لمبے لمبے واقعات ہیں میرے دوستوں. ہم کو تو محبت ہی نہیں لگے ہے. محبت ہے ہم کو، محبت ہے تو سن لو اور یاد کر لو. پیرانے پیر کا نام بولو نا، اتنا تو بولو نا. پیرانے پیر کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. ماں کا نام فاطمہ ام ابا کا نام ابو صالح موسیٰ.
بولو بولو، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، دادا کا نام عبداللہ، دادا کا نام ہم کو نہیں معلوم میرے دوستوں، محبت کا ہم کو تو خالی بولنے آتا، غوث پاک سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت میرے پیاروں؟ ربیع الاخر ہزاروں مرتبہ ہمارے سامنے سے آ کر چلا گیا، پیران پیر کے وصال کا دن 11 ربیع الاخر یا 17 ربیع الاخر، ارے ہمیں سب کو معلوم ہے ربیع الاخر میں یہ غوث پاک کا مہینہ ہے، صرف اتنا معلوم ہے غوث پاک کا مہینہ ہے، لیکن غوث پاک کے نقش قدم پر چلے گا کون؟ اپنے بچوں کو حافظ بنائے گا کون؟ اپنے بچوں کو دین کا علم دے گا کون؟ ارے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر، ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کے دادا کا نام عبداللہ، ان کے پردادا کا نام موسیٰ، ان کے اوپر نام ہے یحییٰ الزاہد، ان کے اوپر نام ہے محمد، ان کے اوپر داؤد، ان کے اوپر موسیٰ جون، ان کے اوپر عبداللہ ثانی، ان کے اوپر حسن زاہد، ان کے اوپر حسن، ان کے اوپر حضرت حسن، اور ان کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ عبد القادر کا سلسلہ جو چلتا ہے تو غوث پاک کا سلسلہ شیر خدا حضرت علی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے دوستو اب سننا ذرا، بیان تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہو۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان کیسے بیان کیا؟ 18 سال کی عمر میں حدیث کا سبق پڑھا رہے، بولو 18 سال کی عمر میں بغداد میں حدیث کا سبق پڑھا رہے۔ حدیث کا سبق ہوتا ہے، تفسیر کا سبق ہوتا ہے، فقہ کا سبق ہوتا، لیکن جب پیران پیر کو کوئی کہتا آپ ذرا بیان بھی کرو نا، یعنی بھائی سبق پڑھانا تو مدرسوں میں ہوتا ہے، لیکن باہر آ کے لوگوں کو بیان کرو، نماز، قرآن، تلاوت، روزہ، زکوٰۃ سب بتاؤ۔ پیران پیر کیا فرماتے تھے؟ مجھے بہت شرم آتی ہے، معلوم نہیں اللہ میری نماز قبول کرتا ہوگا یا نہیں۔ میرے دوستوں بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں کر رہے کہ میں خود نماز ایسی ادھوری پڑھوں گا، میں سب کو کیا کہوں گا نا۔ کوئی کہتا حضرت سب کو کہو کہ قرآن پڑھے، کہتے معلوم نہیں میرا قرآن اللہ قبول کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا۔ بیان نہیں کرے، حدیث کا سبق ہوگا، تفسیر کا سبق ہوگا، مدرسوں میں سبق ہوگا، لیکن باہر اسٹیج پہ آ جاؤ، ارے مسجد میں آ کے لوگوں کو کہو امر بالمعروف نہی عن المنکر، ارے بھلائی کا حکم، برائیوں سے روکو، کہتے نہیں میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں یہ کام کروں۔ لیکن میرے دوستوں ایک دن کیا ہوا سننا، 20 سال کی عمر، کون سی عمر پر لے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ 20 سال کی عمر میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی گلیوں میں فجر کے بعد گھوم رہے، فجر کی نماز کے بعد بغداد کی گلیوں میں گھوم رہے، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے رات کو فلاں میدان میں آ جانا میرا بیان ہوگا، ارے بغداد کی گلی گلی میں، سڑکوں میں، نگر میں، ہر جگہ اعلان خود کر رہے فلاں میدان میں آنا میرا بیان ہوگا۔ اور جب بغداد والوں کو پتا چلا کہ اتنے بڑے غوث پاک کا بیان ہونے والا، وہ سارے بغداد والے خوش ہے کہ آج حضرت کا بیان ہوگا، حضرت کا بیان ہوگا۔ میرے پیاروں جب رات میں اس میدان میں آنے والے، سننا میدان میں آنے والے کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کو کبھی بیان نہیں کرتے، آج اچانک بیان کے لیے تیار ہو گئے اور آپ نے سب کو اناؤنس بھی کیا۔ اناؤنس کس نے کیا؟ یعنی خود جن کا بیان ہے وہی اعلان بھی کر رہے ہیں کہ میرا بیان ہونے والا، تو کہا کہ آپ نے خود اناؤنس بھی کیا۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ روتے روتے فرمایا ہمت تو نہیں ہو رہی تھی۔ کیا فرمایا؟ ہمت تو، سننا عجیب دل کو ہلا دینے والی بات، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ تو کل رات کو جب میں سویا، بیان کرنے جا رہے ہیں اور کہہ رہے کل رات کو جب میں سویا تو میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، کہو صلی اللہ، سننا پیران پیر کے بارے میں، حضرت ابو بکر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، عثمان کو دیکھا، علی کو دیکھا، کہا سب کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اور کہتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں نے مل کر میرے نبی کو میری شکایت کی۔ پیران پیر رو رو کر کہہ رہے چاروں نے میرے نبی کو شکایت کی، کہا کہ عبد القادر اتنا اچھا علم رکھتا لیکن بیان نہیں کرتا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب کس کو شکایت کر رہے؟ اللہ کے۔ تو وہ کہتے پیران پیر کہتے ہیں میں نے خواب میں ہی پوچھا، خواب میں اللہ کے رسول نے مجھے پوچھا
عبد القادر بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ امر بالمعروف نہیں انل منکر، بھلائی کا حکم برائیوں سے روکتے کیوں نہیں ہو؟ پیران پیر فرماتے میں نے سننا، پیران پیر فرماتے روتے روتے فرماتے میں نے خواب میں اللہ کے رسول کے مبارک ہاتھ کو پکڑا اور کہا میری ہمت نہیں ہوتی، اللہ کے رسول میری ہمت نہیں ہوتی۔ پیران پیر فرماتے میرے نبی نے کہا قریب آ جاؤ عبد القادر، قریب آ جاؤ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی فرماتے میں خواب میں نبی کے قریب گیا، میرے نبی نے کہا افتح فاکا، میرے نبی نے کہا اپنا منہ کھولو۔ پیران پیر فرماتے میں نے نبی کے سامنے اپنا منہ کھولا، حضور نے اپنا تھوک مبارک میرے منہ میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک میرے منہ میں رکھا اور کہا عبد القادر جاؤ بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا، زبان تمہاری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ پیران پیر سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب بیان کرنے کے لیے آئے، میرے دوستوں لکھا کہ پہلا بیان 30,000 کا مجمع تھا۔ کتنا؟ اور اس زمانے میں مائک سسٹم، اس زمانے میں بیان کیسے ہوتے تھے؟ ایک بیان کرنے والا بیٹھ گیا، تھوڑے دور پر ایک ترجمان ہوتا، ٹرانسلیٹر، جو میں بولوں گا وہ وہاں پیچھے والوں کو بولے گا، پھر آگے کوئی کھڑا ہوگا وہ پیچھے والے کو وہ پیچھے والے کو بولے گا۔ اس طریقے سے اس زمانے میں بیان ہوتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب تقریر کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ درمیان میں ترجمان کھڑے ہیں، فرمایا سب ترجمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، سارے ترجمان بیٹھ جاؤ۔ سارے ترجمان بیٹھ گئے، پیران پیر نے اپنا بیان شروع کیا۔ لکھا ہے کہ 20,000 کا مجمع ادھر تھا، پھر پہاڑ تھا، پہاڑ کے پیچھے 10,000 کا مجمع تھا، لیکن پہاڑ کے پیچھے جو آخری آدمی تھا وہ کہتا تھا میرے پروردگار کی قسم، میرے کان میں آواز ایسی آتی تھی جیسے میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا۔ جب لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت آپ کا بیان اتنا، پیران پیر کی آنکھوں میں آنسو آئے، کا بیان میرا نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا عبد القادر زبان تیری ہوگی کلام محمد کا ہوگا۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ میرے دوستو یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، اور میرے دوستو اتنی بات بھی ضرور ہے، کوئی اللہ کا بنتا ہے نا تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ بھائی ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا؟ یہی پیران بات چل رہی نا، پیران پیر میرے پیاروں یہ 20 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کی عمر تک، اور 30 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک پیران پیر غوث پاک عبد القادر جیلانی عالم ربانی فیض سبحانی، بس یہ تقریروں کا، وعظوں کا، بیانات کا، تدریس کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک عجیب بات بتاؤ میرے دوستو، ابھی میں بیان کرنے بیٹھا، اگر بارش آ جائے میں کیا کروں گا؟ بند کر دوں گا، اور کرنا ہی پڑے گا اس لیے کہ کوئی نہیں بیٹھے گا۔ بھائی صحیح ہے نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مرتبہ واز کے لیے بیٹھے، اتنا لمبا چوڑا میدان بھرا ہوا، اب واز کرنے بیٹھے اور آسمان سے دھار 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 بارش برسنے لگی۔ میرے دوستو پیران پیر نے کیا فرمایا؟ لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ سب اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا ہے مولا۔ دیکھو میرے دوستو جو اللہ والا ہوتا ہے نا اس کو ناز کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بولو جو اللہ والا ہوتا ہے اسے ناز کرنے کا، ہاتھ اٹھائے گا اللہ میں تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، اور تو اسی مجمع کو منتشر کرنا ہے۔ اللہ میں دعوت پہنچا رہا ہوں، تیری دعوت پہنچا رہا ہوں، تو اسی مجمع کو ہٹاتا، بس اتنا کہا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرے دوستو آج بھی کتابوں میں لکھا، بغداد والے قسم کھا کر کہتے پانی برس رہا تھا، لیکن جہاں تک لوگ بیٹھے تھے وہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا۔ دائیں طرف پانی برس رہا، بائیں طرف بارش ہو رہی، آگے دھوم دھام بارش ہو رہی، پیچھے ہو رہی، لیکن مجمع کے اوپر ایک قطرہ پانی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان عبد القادر کی تھی، کلام محمد کا تھا۔ میرے دوستو ایک مرتبہ بیان فرما رہے ہیں، بولو کیا کر رہے ہیں؟ بیان فرما رہے ہیں، یا اپنی مجلس میں بیٹھے یا بیان فرما رہے، اچانک ایک پرندہ آ گیا، اچانک ایک
پرندہ. آپ کو معلوم ہے اگر مجمع میں کوئی چیز آ جاتی تو مجمع پورا ادھر ادھر ہو جاتا نہیں. ارے ہم نے تو کئی مرتبہ دیکھا مجمع میں بلی بھی آتی تو سب اٹھ کے ادھر ادھر ہو جاتے. مجمع میں کہیں کتا آ گیا تو سب ادھر. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ایک پرندہ آ گیا, سب نے اس پرندے کو دیکھنا شروع کیا. پیر نے بڑے جلال سے, دیکھو اللہ والے کا جلال بھی کیسا جلال ہوتا, کہا میں اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا اور اس پرندے نے آ کر سب کی باتوں کو منتشر کر دیا. بس اس پرندے کی طرف یوں اشارہ کیا, پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور زمین پر گر گیا. اب جب پرندے کے 2 ٹکڑے ہو گئے زمین پر گر گیا تو سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا. پیران پیر کو جو بات بتانی تھی بتاتے گئے گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ معلوم نہیں کتنا لمبا بیان کیا ہوگا. جب بیان ختم ہو گیا جانے لگے تو کہا وہ پرندے کو ذرا دونوں اس کے ٹکڑوں کو ساتھ میں کر دو. ان کے مریدوں نے 2 ٹکڑے ساتھ میں کیے. جیسے ساتھ میں کیے پیران پیر نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاتھ اٹھایا, پرندہ اڑتا ہوا چلا گیا. میرے دوستو یہ اللہ کے ولی پہ جلال آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے پرندے کے ٹکڑے کرتے ہیں, اور جمال آتا ہے تو اللہ کا نام لے کر زندگی بخش لیتے ہیں. یہ پیران پیر کون؟ شیخ عبد القادر. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ایک بہت بڑی عمر کے تقریباً 85 سال کے, یعنی پیران پیر کی عمر 30-35 سال کی ہوگی, 85 سال کے بوڑھے میاں جن کا نام ہے شیخ عبد الحق. کیا نام ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے شیخ عبد الحق. وہ آئے, کہا مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے. بوڑھے میاں آئے اور عالم ہے, بہت زبردست بغداد کے عالم ہے. لوگ ان سے فتوے پوچھتے. وہ 35 سال کے سید عبد القادر جیلانی کے پاس آئے, مجھے اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے دیجیے, مجھے بیعت کر لیجیے. پیران پیر نے اپنا ہاتھ بڑھایا, انہوں نے بیعت کر لی. بھائی 85 سال کے زبردست عالم شیخ عبد الحق نے کن کے ہاتھ پر بیعت کی؟ 35 سال کے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. کیا ہوا؟ بیعت کر کے چلے گئے. وہ شیخ عبد الحق چلے گئے, 85 ایئرس کی عمر ہے, بڑی عمر کے. 5-6 دن کے بعد آئے, روتے روتے آئے اور کہا میرے شیخ کن کو شیخ کہہ رہے؟ 85 سال کے بوڑھے کن کو شیخ کہہ رہے؟ 35 سال کے شیخ عبد القادر. کیا کہتے ہیں؟ میرے شیخ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا, میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا, اللہ کی قسم میرا کام ہو گیا. پیران پیر 35 سال کے کہنے لگے ارے بڑے میاں کیا ہوا کیا؟ کہا جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا, جب بھی سوتا ہوں, چاہے دوپہر میں سوتا ہوں کہ رات میں سوتا ہوں, آنکھ بند ہوتی اور نبی کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے. وہ 85 سال کے بوڑھے میاں کہتے ہیں دوپہر میں سوؤں یا رات کو سوؤں, آنکھیں بند ہوتی نبی کا دیدار ہوتا. ارے میں ہوتا نا تو خوش ہو جاتا, واہ واہ دیکھا تمہارا شیخ کیسا ہے کہ تم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, نبی کا دیدار نصیب ہو گیا. پیران پیر روئے اور روتے روتے کہا ارے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. پیران پیر فرماتے سوتے سوتے نبی کو دیکھا تو کون سا کمال کیا. ارے نگاہ اٹھا کر دیکھو ہمارے نبی جا رہے ہیں. وہ شیخ عبد الحق فرماتے میں نے آنکھیں اٹھائی, اللہ کی قسم میرے نبی گزرتے ہوئے چلے گئے. میرے دوستو یہ ہے زبردست پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی. میرے دوستو لوگ ان کو غوث پاک کہتے ہیں, ہم کو تو صرف بولنا آتا ہے غوث پاک. غوث کا کیا مطلب ہے؟ غوث پاک کا مطلب کیا ہے؟ ارے میرے دوستو ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, مسلمان ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور سچی محبت کرتا, اللہ اسے ولی بناتا ہے. جب وہ ولی ہو جاتا ہے اور ولی سے بھی آگے بڑھتا, اللہ اسے ابدال بناتا ہے. جب ابدال سے آگے بڑھتا اللہ اسے قطب بناتا ہے. جب قطب سے آگے بڑھتا اللہ اسے غوث بنا دیتا ہے. اور غوث وہ ہوتا ہے جب نماز پڑھتا ہے تو قسم کھا کر کہتا میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے. غوث وہ ہوتا ہے جن کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا رب عاشات مغبر لو اقسم علی اللہ لا برا. حدیث پاک میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو پراگندہ حال ہوں گے, ارے کپڑے میلے ہوں گے, ان کے بال بکھرے ہوں گے, لیکن ہمارے نبی فرماتے میری امت میں ایسے ولی ہوں گے جو قسم زمین پر کھاتے ہوں گے اور اللہ آسمان پر ان کی قسموں کو پورا کرتا ہوگا. یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. میرے پیارے دوستوں اور بھی بہت سے عجیب واقعات ان کی زندگی کے ہیں, میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا میرے پیاروں, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا. بولو اپنے سارے
بہت بچے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بچے بہت، بولو بچے بہت بچے، سب بچوں کو جمع کیا اور سننا آپ کی عمر ہوئی 91 سال، 91، کتنی؟ 91۔ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب آپ کی عمر 90 سال کی، کتنے سال کی؟ 90 سال کی عمر میں سارے بچوں کو جمع کیا۔ میں نے شروع میں کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی، وہیں شروع سے ابھی اس بات کو جوڑو، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو جمع کیا تھا، اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے پیرانے پیر عالم ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے 90 سال کی عمر میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور بچوں کو کیا کہا؟ میرے بچوں، بولو ہم بھی عمل کریں گے انشاءاللہ، کہا میرے بچوں 5 جملے کہتا ہوں۔ کتنے جملے کہتا ہوں؟ 5۔ اس میں توحید کے سمندر کو جمع کرتا ہوں، ان 5 جملوں کو اپنے ساتھ لگائے رکھنا، اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، اللہ تمہیں۔ تو وہی 5 جملے بولو، بتا دو، میں بتا دوں 5 جملے، ارے بولو نا، بتا دو نا کتنے جملے؟ 5 یاد کرو گے انشاءاللہ۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ربانی عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی عمر کے 90 سال میں، کون سے سال میں؟ 90 سال میں اپنے سارے بچوں کو جمع کیا اور سارے بچوں کو جمع کر کے فرمایا 5 جملے میں آپ کو بتاؤں گا، میرے پیارے پیارے بچوں یاد کر لینا۔ سب سے پہلا جملہ، لا تخف احدا سوى اللہ، اے میرے بچوں کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرے تو بولو ساتھ میں بولو نا، ہمارا ایمان یہی ہے، ہم کسی سے ڈرتے، موت تو آنی آئے گی، ارے موت تو کتنی مرتبہ کوئی بولے بھائی تو مر جائے گا، تیرے کو وہ مارے گا، تیرے کو ایسا کرے گا، مسلمان ہونے کے ناطے تھوڑی دیر ذرا دل تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، لیکن دوسری سیکنڈ میں خیال آتا ہے موت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں ایک بات بتا کے بات ختم کروں، پیرانے پیر واپس آ جاؤ، عالم ربانی فیض سبحانی پیرانے پیر شیخ عبد القادر کتنے سال کی عمر رہی دنیا میں؟ 91۔ اب آخری بات ایک بتا دوں، یہ بات پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب آخری 91 سال کی عمر ہو گئی نا، 91 سال کی عمر بالکل آخری گھڑی، کیا فرمایا سننا، فرمایا آخری گھڑی ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب، یہ بھی واقعہ بتا دوں، کیا نام ہے بیٹے کا نام؟ شیخ بہت سے بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے شیخ عبد الوہاب، وہ بالکل قریب میں بیٹھے، ابا کی آخری گھڑی، وہ شیخ عبد الوہاب ابا سے بہت محبت کرتے رہے، باپ سے کون محبت نہیں کرے گا۔ شیخ عبد الوہاب آئے اور اپنے ابا کے سر پہ ہاتھ رکھا، بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کے سر پر ہاتھ رکھا اور شیخ عبد الوہاب نے کیا کہا، ابا ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آخری گھڑی آ گئی، ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ شیخ عبد الوہاب کہہ رہے ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بس اتنا کہا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا آخری گھڑی میں، اور لیٹے تھے بیٹھ گئے، کہا بچے کیا بات کر رہے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا ابا ہم سب بچے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو جنت الفردوس نصیب کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ایسی دعا کرتے ہو، میرے لیے جنت الفردوس کی دعا کرتے ہو؟ بچے نے کہا ابا جنت کی دعا کر رہے، کوئی غلط تو دعا نہیں کر رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ارے تم میرے لیے جنت کی دعا کرتے ہو، 30 سال سے روزانہ خدا مجھ کو میری جنت بتاتا ہے، جنت کی کیا دعا کرتے ہو، 30 سال سے اللہ مجھ کو میری جنت بتاتا ہے، یہ دعا کرو آنکھ بند ہونے سے پہلے خدا کا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، یہ اللہ کے ولی جب دنیا سے جا رہے ہیں قیامت میں وہ بھی ہم کو پوچھیں گے، ارے بولو پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اللہ کے ولی دنیا سے جا رہے تو فتویٰ دے کے جا رہے، فتویٰ سنو گے؟ ارے ہاں بولو نا، پورا مجمع بولو نا، ہاں سنیں گے، فتویٰ سنیں گے۔ 3 فتوے دے کر آنکھیں بند کی میرے پیارے دوستو، 3 فتوے، 3 فتوے، کتنے فتوے؟ اچھا میرے دوستو ایک بات بتاؤ، کسی مفتی کا فتویٰ غلط ہو سکتا ہے لیکن پیرانے پیر کا فتویٰ، ارے بلند آواز سے بول رہا، پیرانے پیر کا فتویٰ ہے نا، اور ہم کو تو فتوے پسند بھی آتے پسند۔ زمین ابا مر گیا، دادا مر گیا، زمین کا معاملہ ہے، مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب نے کہا اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا، اس کو اتنا حصہ دینا، گھر میں آ کے کیا بولتا ہے، ارے مفتی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن سمجھ میں ہی نہیں آتا رہے، مفتی کو نہیں سمجھ میں آتا رہے، تیرے کو سمجھ میں،
بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نہ بہن کا حق دینے کو تیار، نہ ماں کا حق دینے کو تیار، نہ پھوپھی کا حق دینے کو تیار، نہ چچی کا حق دینے کو تیار. بڑا بن گیا، گھر کا بڑا بن گیا. ارے میں گھر میں بڑا بھائی مر گیا، میں تو چاچا تھا لیکن اب تو بڑے بھائی کی جگہ پر آ گیا. ارے سب کا حق دبا دے. اور پھر کیا کرے؟ تیرے سے جو بنتا ہو کر لے، میں دیکھتا ہوں تو کیا کر سکتا ہے. جوان کسی کی بیٹیوں کا حق ہم دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ہم کو فتوے پسند. اب تو گھر گھر میں مفتی. فتوے کی بات ہے تو ایک بات بتاؤں، بہت اچھی بات. فتوے کی بات، میں جب دارالعلوم فلاح دارین میں پڑھاتا تھا سرکیسر میں، جب میں پڑھاتا تھا نا تو صبح حافظ عبدالغنی سننا بہت عجب فتوا ہے. میں پڑھاتا تھا، بس آخری بات سن لو، اس کے بعد ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے فتوے. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا آپ کے ذہن میں سمجھ میں آوے اور ہنسنا بھی آوے. میں پڑھاتا تھا نا وہاں تو 11 بجے ہمارے یہاں چھٹی ہو جاتی تھی. وہاں آپ کے یہاں بھی مدرسے میں 11 ساڑھے 11 بجے چھٹی ہوتی، سب چلے جاتے. میں بیٹھ کے اپنی کتاب دیکھ رہا تھا. میں سوچا 15-20 منٹ بیٹھوں پھر گھر جا کے کھانا کھاؤ. اب میں کتاب دیکھ رہا تھا تو میرے دروازے پر ایک لڑکا ہے، جوان لڑکا، یہ شرٹ پینٹ پہنا ہوا 30-35 سال کا جوان لڑکا، اور رو رہا ہے، زور زور سے رو رہا ہے. میرے کو کیا دماغ میں لگا معلوم؟ جب میں نے اس کو روتا ہوا دیکھا مجھے ایسا لگا کہ اس کو تعویذ کی ضرورت ہوگی. کس کی ضرورت ہوگی؟ اس لیے میرے پاس جو بھی روتا ہوا آتا ہے میں چہرے سے ہی سمجھ جاتا ہوں کہ تعویذ لیے بغیر نہیں جائے گا. ایسا ہی ہے نا. میرا جو موبائل ہے نا حافظ عبدالغنی، تیرا بھی ایسا ہی ہوگا. ہمارا جو موبائل ہے نا، ہمارا موبائل، میں نے اپنے موبائل کا نام رکھا دکھی موبائل. میں نے کبھی سکھ سنا ہی نہیں، اس میں دکھی سنتا ہوں. اور عجیب ہے حافظ عبدالغنی صاحب جب ان کو سکھ ملتا ہے تو اپنے کو بولتے بھی نہیں ہیں. آپ کو ایک واقعہ بتاؤ. ایک آدمی کا بچہ گھوم گیا 8-9 سال کا، ایسا روتا روتا میرے پاس آیا. میرے دوستوں میرا حال ایسا ہوا کہ اس کا رونا دیکھ کر میں بھی رو پڑا. اتنا رویا. اور پھر میں نے گھر میں جا کے بھی کہا، میں نے تعویذ بھی دے دی اور میں نے گھر جا کر بھی کہا بیچارے کا بچہ گم ہو گیا، اللہ کرے بیچارے کا بچہ مل جائے. اچھا دوسرے دن بھی میں بہت غم کرتا رہا، معلوم نہیں اس کو بچہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا. کیسا تڑپتا تھا، اکلوتا بیٹا. 4 دن کے بعد جب میں گیا تو دیکھا اسٹیشن پر اپنے بچے کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں گیا، میں نے جا کے ملاقات کی. میں نے کہا آپ کا بچہ؟ کیا مولانا وہ تو آپ نے تعویذ دی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا. تو میں نے کہا کمینہ آدھے گھنٹے کے بعد مل گیا اور میں 4 دن سے رو رہا ہوں، اس کا کیا ہے؟ یعنی سکھ آوے تو مولانا کو جا کے مٹھائی دینا پڑے تو کون مگز ماری کرے؟ دکھ آیا تو مولانا کے پاس ہے. صحیح حافظ عبدالغنی، یہ موبائل ہے نا دکھی. تو میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوں، ایک جوان 35 سال کا ٹی شرٹ جینس پہن کے رو رہا ہے. تو میں نے یوں کتاب سے یوں چہرہ اٹھایا، میں نے دیکھا وہ رو رہا. میں سمجھ گیا تعویذ لینے آیا. تو میں نے اس کو کہا بھائی ابھی مت آ تعویذ لینے، اتوار کے دن آنا. تو وہاں سے دور سے کیا کہتے ہیں، مولانا روتے روتے تعویذ نہیں لینا، فتوا پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا بھائی مسئلہ پوچھنا تو ہمارے ترکیسر میں اوپر کی جو کلاس ہے نا وہ مفتی صاحب کی. میں نے کہا دیکھ مفتی صاحب کی کلاس اوپر ہے لیکن چھٹی ہو گئی، چلے گئے ہوں گے، دوپہر میں آ جانا، فتوا وہاں پوچھنے کا، فتوا یہاں نہیں پوچھنے کا. تو کہتا ہے نہیں، گھر والوں نے کہا قاری صاحب کو پوچھنا، وہ کیسے سنتے ہیں. تو کہا سب سے بڑا مفتی ہوگا، چلو اس کے پاس. تو میں نے کہا چل آ جا بتا تو صحیح کیا فتوا ہے. جب وہ قریب آیا نا رونے لگا. میں نے کہا دیکھ جواب آئے گا تو دوں گا، نہیں تو نہیں آئے گا تو نہیں بول لوں گا. تو مجھے کہتا ہے مولانا روے اتنا. میں نے کہا تو رونا تو بنتا، میرے کو بھی بھوک لگی ہے، کیا ہوا کیا؟ وہ تو روتے روتے کیا ہوا مولانا میں بہت برباد ہو گیا. ارے ہوا کیا؟ کہا میری بیوی نے میرے کو 3 طلاق دے دی. اور اتنا بول کے جو رویا 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 مجھے ہنسی آ رہی. تو میں نے بھی جان بوجھ کر کہا کتنی دی؟ کہا مولانا معاملہ ختم ہو گیا، 3 دیے. میں نے کہا جا اس کو جا کے بول 300 دے. تو یوں میرا منہ دیکھتا ہے مولانا مذاق کرتے ہو تم، 3 طلاق میرے کو دے دی، تم 300 بولتے ہو. میں نے کہا جا کے بول 3 کروڑ دے دو. کہتا کیسی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا میں صحیح بات کرتا ہوں. عورت ہزاروں لاکھوں طلاق دے رہے، طلاق نہیں ہوتی. ہمارے نبی نے کہا طلاق دینا مردوں کا کام ہے، عدت میں بیٹھنا عورتوں کا کام ہے. ہمارے میں نے کہا وہ جتنی تو کہتے ہیں مولانا تم سچ بولتے ہو. وہ تو گجراتی بات سے ہاتھ چھو کے ہو، یعنی تم سچ بولتے ہو طلاق نہیں. میں نے کہا نہیں ہوئی. تو مجھے کہا پھر لکھ کے دے دو نا. میں نے کہا کاغذ لائیے تو چھوٹا مفتی بھی کام کرے گا. فٹافٹ میں نے لکھا، وہ لکھا تو اس نے پڑھا، اتنا خوش ہو گیا. مولانا قرآن میں بھی لکھا ہے. میں نے کہا قرآن میں بھی لکھا، حدیث میں بھی لکھا، جا طلاق نہیں ہوئی. وہ اتنا آنسو کو یوں صاف کیا، یوں اٹھا جانے لگا. اب میرے کو مستی سوجی. جب وہ دروازے تک پہنچا میں نے کہا ادھر آیا دوڑتا. میں نے کہا گھر جا کے سیدھا بیٹھ جانا، عدت میں مت بیٹھ جانا.
اور یہ اچھا ہے کہ طلاق کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو نا، کس کے ہاتھ میں؟ عورتوں کے ہاتھ میں. ورنہ نیلم سوسائٹی میں گلی گلی ملتے ہیں، وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے، وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہے، اور 2-4 دن کے بعد مولوی صاحب بھی بیچ میں بیٹھا ہے. اور ایک دوسرے جو بات کرتے تو عجیب بات کرتے، کیا ہوا؟ تو کہا میں بھی نکلا. خیر آپ کے موڈ صاف پاک ہو گئے نا بالکل. تو میں ایک بات کروں بھائی، میں کس کا فتویٰ دے رہا ہوں؟ شیخ عبد القادر. اور کتنے فتوے؟ بس 3 فتوے پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فتوے کا انکار مت کرنا. یہ مت کہنا میں یہ فتویٰ نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستو زبان عبد القادر کی ہے، کلام محمد کا ہے. بولو نا، زبان عبد القادر کی، کلام پیران پیر نے قرآن پاک پڑھا. بولو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ساری حدیث سے پڑھی، تجوید کے امام بنے، تفسیر کے امام بنے، حدیث کے امام بنے، تصوف کے امام بنے، سلوک و طریق و معرفت کے امام بنے. اللہ تعالیٰ نے وہ دولت عطا فرمائی کہ غوث کے مقام تک پہنچایا. وہ پیران پیر 3 فتوے بتا رہے. میرے دوستو مانو اور عمل کرو. سب سے پہلا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگوں سنو. اپنے بچوں کو جمع کر کے کہا، سنو بچوں، اور سب کو یہ بات پہنچا دو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑ دیا. بولو بولو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو. پیران پیر فرماتے اگر میں زندہ ہوں اور مجھے پتہ چلے اور وہ مرے تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا. اور کیوں نہیں پڑھاؤں گا؟ اللہ کی لعنت اس کے جنازے پر اترتی، کوئی چھیٹا ہم پر نہ آ جائے. سمجھ گئے بھائی؟ پہلا فتویٰ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو ایک فرض نماز کو چھوڑے گا اس کے اوپر پیران پیر فرماتے میں جنازے کی نماز. یہ تو پہلا فتویٰ. دوسرا فتویٰ سنو، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیران پیر عالم ربانی فرماتے جس نے جان بوجھ کر، سنو، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، پیران پیر فرماتے وہ مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت مت دو. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں نہیں، اس کو کسی گندے نالے میں کپڑا لپیٹ کر پھینک دو. اور تیسرا فتویٰ، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب. جو انہوں نے لکھا وہی میں ڈائریکٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، فرض نماز کو چھوڑا، بغیر وجہ کے چھوڑا، پیران پیر فرماتے مجھے ڈر لگتا ہے موت کے وقت کلمہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہے. 3 فتوے ان کے ہیں میرے پیارے دوستو. آپ غوث پاک کی سیرت سننے آئے تھے نا، یہ پوری سیرت کا خلاصہ ہے کہ جو نماز چھوڑے پیران پیر فرماتے میرا جی چاہتا اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤ. جو نماز چھوڑے اس سے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دوں. جو نماز چھوڑے اس کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا. اگر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہو، اگر آپ کو غوث پاک سے محبت ہے اور غوث پاک کی سیرت سے محبت ہے تو آج ان کی یہ بات پر ہم سب سوچیں اور سمجھے کہ آج ہم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی. کتنے سارے یہاں بیٹھے بیان سننے کے لیے آ گئے میرے دوستوں، فجر کی نماز نہیں پڑھی، اور کہتا ہوگا مولانا آج کی بات کرتا مہینہ ہو گیا میں نے فجر نہیں پڑھا. اس لیے میرے دوستوں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آ جائے، اس سے بھٹکا ہوا جو کہتے ہیں. آ جاؤ ہم سب مل کے توبہ کریں اور پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے یہ اون میں ایسا ماحول بناؤ میرے پیاروں، ادھر ادھر کی سب باتیں چھوڑو، ایسا ماحول بناؤ، شروع اس سے کرو کہ ہم کو چین سکون نہ آئے جب تک ہماری زندگی میں نماز نہ آئے. کریں گے انشاءاللہ سب لوگ ایک ارادہ، پکا ارادہ، ہاتھ اوپر اٹھاؤ اور کہو انشاءاللہ. پورا مجمع کہے انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ ہماری نماز قضا.
میں ارادہ پکا ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے، سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سب کے سننے کو قبول فرمائے۔ میں آپ سب کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ بہت دیر تک بیٹھے رہے اور بہت اللہ کی قسم ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ ارے بولو ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا، دیکھو سنا ہو تو پھٹافٹ ہاں بولنا، ادھر ادھر مت کرنا۔ سنا ہے پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، بولو شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ اللہ کے ولی تھے نا، مضبوط لا الہ اعلان ہوتا تھا، پیران پیر کا اعلان ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ کو مضبوط کر لو تدخل الجنت بسلام آمنین۔ اعلان کرتے تھے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دل میں کلمہ مضبوط کر لو، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے پیاروں، شیخ عبد القادر جیلانی کا کلمہ کتنا مضبوط ہوگا۔ ابھی رمضان کا مہینہ گیا نا، ہاں یا نہ؟ میں مردوں میں ہوں نا، آپ کی آواز پردہ تو نہیں نا؟ تو بولو نا میرے ساتھ میں، ابھی رمضان کا مہینہ گیا نا، ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا سحری افطاری، اگر کوئی ہمارے محلے میں یہ پھلواڑی میں کوئی عالم آ جائے تو ہر آدمی چاہتا ہے اے مولانا کو بولو نا میرے گھر میں افطاری کرے، ارے مولانا کو بولو نا میرے گھر میں افطاری کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بغداد کے ایک گاؤں میں گئے اور رمضان کا مہینہ، ارے پورا گاؤں جمع ہو گیا، حضرت افطاری تو میرے گھر پر ہوگی، اور دوسرے نے کہا حضرت افطاری میرے گھر پر ہوگی، اور تیسرا کہتا حضرت افطاری میرے گھر پر ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا دیکھو دیکھو بھائی افطاری کی کون کون دعوت دیتا ہے؟ کل ملا کر 71 آدمیوں نے دعوت دی۔ کتنے آدمیوں نے؟ اور حضرت نے سب کو کہا فکر کی کوئی بات نہیں، ہم پہنچ جائیں گے۔ اب جب افطار کا وقت آیا، اب تو وہی ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، اس میں بیٹھے تھے، تو جو خادم ہوتا نا، یہ خادم بہت ڈینجر ہوتے، یہ دیکھو یہ ہمارے بیٹھے یعنی بیچارہ شیخ تو 4 لقمے کھاتا ہے، اس کے 12 لقمے کاٹ کر کے کھاتا ہے۔ تو خادم نے کہا حضرت افطاری کو بہت کم ٹائم باقی ہے، 71 گھر میں آپ نے دعوت قبول کی ہے، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے؟ اور ایک مومن کی زبان ہے، مومن کی زبان پکی ہوتی، وہ خادم کو بھوک بہت لگی ہوگی۔ تو حضرت نے مسکرا کر فرمایا تم ہی دیکھ لو نا 71 میں سے کہاں جانے جیسا ہے، دیکھ لو نا۔ حضرت امتحان لے رہے، دیکھ لو نا، تو برابر دیکھ رہا ہے مال ملیدہ کہاں پہ زیادہ ہوئے گا۔ پھر کہتا ہے حضرت یہ جو 6 نمبر والا ہے نا، 6 نمبر والا، اس کے یہاں میرے کو لگتا کہ جانے جیسا ہے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اب اور افطاری کا وقت قریب، حضرت وہ 6 نمبر، حضرت نے فرمایا لاؤ کھجور پانی لے کر آؤ۔ کھجور پانی لایا گیا، اور خادم کا چہرہ تو چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ کھجور پانی لایا گیا اور جو کچھ تھا وہ سب نے افطار کر لیا۔ تو خادم کہنے لگے حضرت وہ 71 آدمی کتنے ناراض ہوئے ہوں گے؟ کہا خاموش رہو، کوئی بات نہیں، یہاں افطار ہو گیا۔ بولو یہاں افطار ہو گیا، وہی کھجور پر، پانی پر، تھوڑا بہت کھانے پر، جو کی روٹی پر افطار ہو گیا۔ اب ظاہری بات ہے حضرت کا بیان ہونے والا، تراویح ہونے والی، اور پورا مجمع آیا، اور تراویح کے بعد جو حضرت کو مبارکبادی دے، حضرت آپ ہمارے گھر پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ دوسرا کہے آپ ہمارے گھر پر آئے، بہت بہت شکریہ۔ وہ تیسرا کہے، 71 آدمیوں نے شکریہ ادا کیا۔ جب سب چلے گئے تو خادم کہتا ہم تو ایک کے بھی گھر پر نہیں گئے، اور 71 آدمیوں کا شکریہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کا دل اللہ کی محبت سے لگتا ہے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کا ولی ہوتا ہے زمین پر بولتا ہے، آسمان پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ۔ ہمارا کلمہ بھی مضبوط نہیں انشاءاللہ؟ ہاں یا نہیں؟ ساتھ میں بولو لا الہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات آئی تو ایک بات بتاؤں، ان کا ایک اسٹوڈنٹ بولو، شاگرد بولو یا مرید بولو، ان کا نام ہے شیخ ابو محمد الزبال۔ کیا نام ہے؟ شیخ ابو محمد الزبال۔ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ بھی بعد میں بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ تو یہ جو ان کے اسٹوڈنٹ تھے نا، اسٹوڈنٹ ہمیشہ سوچے کہ یہ میرے شیخ ہے۔ کون بولو؟ شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ کچھ ایسا عجب بتاوے نا کہ میرا دل خوش ہو جاوے۔ یہ سوچتے رہے، 8 سال ہو گئے، کتنے سال، لیکن ایسا کچھ عجب دیکھا نہیں۔ ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آگے جا رہے، ہاتھ میں لوٹا ہے۔ بولو ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز سے بولو نا، ہاتھ میں کیا ہے؟ لوٹا۔ اور پیچھے وہی خادم، وہی شاگرد، وہی مرید شیخ ابو محمد الزبال۔
کہتے میرے دل میں خیال آیا آج حضرت کے ہاتھ میں لوٹا ہے, کچھ لوٹے میں کچھ بتا دے. پھر خیال آیا کچھ لوٹے میں بتا دے. پھر خیال آیا کچھ لوٹے میں بتا دے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں لوٹا تھا, عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک یوں لوٹے کو لیا, یوں زمین پہ پٹکنا تھا کہ نور نکلنا آسمان تک شروع ہو گیا. اور پھر اپنے پیچھے دیکھا, کہا او میرے مرید تم کو دیکھنا تھا نا, دیکھ لیا, دیکھا لوٹے میں سے نور نکلا ہے. جس کے لوٹے میں سے نور نکلتا ہوگا اس کے دل میں ایمان کا نور کتنا بھرا ہوا ہوگا. لیکن شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے, کیا مضبوط کرنے کا؟ لا الہ. آج ہمارا بہت عجیب حال ہے مولانا حذیفہ صاحب, بہت عجیب حال ہے. ابھی غوث پاک کا نام آئے گا تو سب چلائیں گے, نام پہ جھومتے ہیں اور کام پہ گھوم جاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ چلو شروع کریں, بولو نا بھائی غوث پاک کا دامن, نہیں جو ہم کرتے وہ بولو نا, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آگے بولو نا, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو نا, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. علی مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. میدان کربلا میں شہید ہونے والے نبی کے نواسے حضرت حسین کا دامن. جیب میں مسواک ہے, چہرے پہ پوری داڑھی ہے, آج فجر کی نماز پڑھی ہے, ہمارا کپڑا ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے پر ہے. ہمارے موبائل میں جو گناہ ہوتے ہیں غوث کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں جو یوٹیوب ہے خواجہ معین الدین چشتی کا دامن ہے. ہمارے موبائل میں زنا ہوتا ہے, چوری ہوتی ہے, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ, اور آخری درجے کی ننگا گیری کی جاتی ہے. یہ میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہے. ہم سے بڑا غدار اور نمک حرام کوئی نہیں ہوگا جو چلائے گا غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور جب کہتے پکڑ تو پکڑنے کو تو تیار ہے نہیں, تو نہیں چھوڑیں گے. پہلے پکڑے گا پھر چھوڑے گا, یا بغیر پکڑے نہیں چھوڑے گا. غوث پاک نہیں, آپ لوگ ناراض ہو رہے ہو؟ نہیں ناراض تو نہیں ہو رہے ہو, نہیں ہوں گے تو کیا کرو گے؟ میں جو سوال کر رہا ہوں, غوث پاک سے محبت ہے ہاں یا نہیں؟ دیکھو ایک قاعدہ یاد رکھو, نبی آنے والے, بولو نبی آنے والے, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا, کوئی پیغمبر آنے والا, کوئی رسول آنے والا, کوئی پروفٹ آنے والا نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ کلوز بند کر دیا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد پورا مجمع بولے کوئی نبی آنے والا. نبوت کا دروازہ بند ہوا, ولایت کا دروازہ بند. پہلے بھی ولی تھے, بولو نا, پہلے بھی ولیوں کی جماعت تھی, ابھی بھی ولیوں کی جماعت ہے, اور قیامت تک اولیاء کرام کی جماعت رہے گی. لیکن ظاہری بات تھے, ہے اور رہیں گے. سب کے صدر کون؟ بھائی سارے اولیاء کرام کی صدارت کی کرسی اگر ملی ہے تو پیرانے پیر عالم ربانی فیض سبحانی, بولو شیخ عبد القادر جیلانی. تو آپ لوگ محبت کرتے ہیں؟ بھائی ٹائم بہت کم ہے یہاں, ہاں بولو یا نہ بولو. میں تم کو تمہاری شادی کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں, ایک اللہ کے ولی کے بارے میں پوچھا. بھائی محبت کرتے ہیں؟ ایسا نہ بولو, ایسا بولتے تو میرے کو نہیں اچھا لگتا. بولو ہم سارے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے. بولو محبت کرتے تھے, کرتے تھے, اور جب تک جان میں جان رہے گی شیخ عبد القادر کیا سارے ولیوں سے محبت کرتے رہیں گے. بولو انشاءاللہ. ہاں تو مطلب ہے کہ محبت کرتے ہیں. کس سے؟ عالم ربانی شیخ عبد القادر. محبت کرتے ہیں, کرتے ہیں. منا بھائی صحیح کرتے, تم بھی. ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ نہیں آپ لوگ محبت کرتے تو ابا کا نام تو معلوم ہوگا نا. ارے آپ گھر میں جاؤ, ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے گھر میں جاؤ, شادی والوں کو کہتا ہوں, گھر میں جاؤ اور جا کر یوں کرو, اے بھائی جمعہ پڑھ کے آیا, ارے وہ بتا نا, اپنی بیوی کو بولے, ارے وہ بتا نا, وہ تیرے باپ کا نام کیا ہے, بتاؤ کھانا ملے گا. کیا بولے گی معلوم؟ 10 سال سے میرے نکاح میں ہو, 10 سال سے تم کو میرے باپ کا نام نہیں معلوم ہے. ارے 10 سال سے بیوی کے باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو کھانا نہیں ملا. ہم 50 سال سے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی ہم کو راستے میں پوچھے غوث پاک کے ابا کا نام بتا,
تو کیا بولیں گے؟ نہیں معلوم. تو کہے گا کائے کو چھوڑنے پکڑنے کی بات کرتا ہے بھائی. نہیں معلوم آپ کو؟ چلو آج میں آپ کو بتا دوں. اچھا چلو ابا کا نام نہیں معلوم نا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم؟ بولو نہیں معلوم نا؟ دادا کا نام بتاؤ. اب یہ لوگ کہتے ہوں گے کتنا بڑا پاولی ہے، ابا کا نہیں معلوم تو دادا کا پوچھ رہا ہے. لیکن آج میں آپ کو بتا دوں بھائی، پیچھے مت دیکھو، آتے جاتے رہیں گے. جو دیر میں آئے، اب ہمارا بھی کیا قصور ہے اس میں، جگہ چھوٹی ہے دیر میں آوے. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے بہت بڑے اللہ کے ولی کی بات ہو رہی. دعا کرو اللہ ہم کو بھی اپنا ولی بنا دے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام، آئندہ کوئی پھلواڑی میں پوچھے تو بتا دینا شیخ موسیٰ. بولو. ان کو لوگ کہتے تھے ابو صالح، کیونکہ نیکی میں پہاڑ کی طرح تھے. تو شیخ موسیٰ کے نام سے لوگ یاد نہیں کرتے تھے، باقی نام موسیٰ تھا، لیکن لوگ کیا کہتے تھے؟ ابو صالح. اور ان کا سرنیم تھا جنگی. بولو سرنیم کیا تھا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ابو صالح جنگی. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ. ان کے ابا کا نام شیخ یحییٰ الزاہد. ان کے ابا کا نام شیخ محمد. ان کے ابا کا نام شیخ داؤد. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ ثانی. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ ثانی. ان کے ابا کا نام شیخ موسیٰ الجون. ان کے ابا کا نام شیخ عبداللہ الجون. ان کے ابا کا نام شیخ حسن المحضی. ان کے ابا کا نام شیخ الحسین المثنی. اور ان کے ابا شہید کربلا حضرت حسین. اور ان کے ابا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو یہ یاد تھا؟ موبائل کا یوٹیوب معلوم، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، جو سب سے گندا اور ناپاک ہم لے کے چلتے وہ معلوم، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ابا کا نام نہیں معلوم. خیر بات تو اس پر نہیں چل رہی تھی، بات پہلی اس پر چل رہی تھی ہم اپنا کلمہ مضبوط کریں گے. کون کون تیار ہے؟ بولو لا الہ. کہ یقین بنا لو بھائی، کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. آج تک جو ہوا کرنے والا کون؟ اور شیخ عبد القادر جیلانی خود اعلان فرماتے، مسجد میں اعلان فرماتے، ایک اللہ توحید، ایک اللہ توحید، ایک اللہ تدخل الجنت بسلام آمنین. ایک اللہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اور ہمارا یقین ہے ہمارا اللہ ایک. بولو ہمارا اللہ، اس کا کوئی شریک. ہم پیشانی جھکاوے تو، ہاں ہم رکوع کرے تو، ہم ہاتھ اٹھائے تو اللہ. اللہ کا کوئی شریک ہے؟ پڑھو نا قرآن میں لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ اعلان کر دو قل هو اللہ احد. پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ. اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج. لم یلد ولم یولد، نہ جنا نہ جنا گیا. اللہ کسی کے ابا بھی نہیں، کسی کے بیٹے بھی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. آج پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے ہم اللہ کو پا لیں گے انشاءاللہ. بولو اللہ کی معرفت مل جائے گی. بولو انشاءاللہ. قیامت میں اللہ کا دیدار مل جائے گا. بولو انشاءاللہ. معلوم ہے قیامت میں اللہ کا دیدار ملے گا. ارے بولو وہ کیسے اللہ سامنے آئیں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن اللہ کہتے ہیں تم مجھے دیکھتے جاؤ گے اور تمہیں ایسا لگے گا کہ ایسا نور کا پردہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اللہ کہتے ہیں قیامت میں میرا دیدار ہوگا. تو چلو پہلے یہ بات مضبوط کر لو، پھر ہم پوائنٹ پر آتے. بولو لا الہ. چلو اب دوسری بات پر